پہلا یوحنا کی کتاب، کیا آپ پہلا یوحنا کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ پہلا یوحنا کی کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف یوحنا کا 1، 2 اور 3 خطوط کو شروع ہی سے اس یوحنا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے جو رسول ہے اور جس نے یوحنا کی انجیل بھی لکھی ہے۔ خدا کے مشمولات، طرز تحریر اور ذخیرہ الفاظ اس نتیجے کی تصدیق کرتے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ تینوں خطوط انہی قارئین سے مخاطب ہیں جن سے یوحنا کی انجیل مخاطب ہے۔ سن تحریر، یوحنا کا پہلا خط غالباً 85 سے 95 بعد از مسیح کے درمیانی عرصہ میں قلم بند کیا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد، یوحنا کا پہلا خط ایک ایسا خلاصہ معلوم ہوتا ہے جو یہ فرض کرتا ہے کہ قاری یوحنا کی طرف سے لکھی گئی انجیل کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور یہ خط مسیح پر قارئین کے ایمان کی بدولت ان کو مستحکم امید بھی بخشتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قارئین کو غناستیت، رفاعیت اور ادریت، ایک مذہبی رجحان جو یہ تجویز کرتا ہے کہ انسان کی روحانی رہائی کا ذریعہ علم یا معرفت ہے، کے نظریے کا سامنا تھا جو دوسری صدی میں ایک بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ بن چکا تھا۔ مذہبی فلسفے کی حیثیت سے اس نظریے کا ماننا تھا کہ مادہ بدی ہے اور روح نیکی ہے۔ اس فلسفے کے مطابق ان دونوں یعنی مادہ اور روح یا بدی اور نیکی کے مابین تناؤ کا حل علم یا معرفت ہے، اس کے وسیلہ سے انسانی دنیاوی معاملات سے روحانی معاملات کی جانب ترقی کرتا ہے۔ انجیل کے پیغام کے معاملہ میں یہ رجحان مسیح کی شخصیت کے تعلق سے 2 چھوٹے مفروضات کو جنم دیتا ہے۔ پہلا عقیدہ عدم بشریت، یسوع کی بشریت کا انکار کر کے اس کی ذات کو صرف ایک روح کے طور پر دیکھنا، اور دوسرا نظریہ سیرنتھین ازم جو یسوع کی ذات میں دوہرے ان کی تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے مطابق یسوع بعض اوقات انسان تھا اور بعض اوقات خدا۔ یوحنا کے پہلے خط کا بنیادی مقصد ایمان کے عقائد پر حدود مقرر کرنا اور ایمانداروں کو ان کی نجات کی یقین دہانی کرانا ہے۔ کلیدی آیات، پہلا یوحنا کی کتاب میں سے پہلی کلیدی آیت پہلا باب 1 سے 9 آیات، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پہلا یوحنا کی کتاب میں سے دوسری کلیدی آیت پہلا یوحنا 3 باب 6 آیت، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ تیسری کلیدی آیت پہلا یوحنا 4 باب 4 آیت، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ چوتھی کلیدی آیت پہلا یوحنا 5 باب 13 آیت، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ، ابتدائی کلیسیا میں جھوٹے روحانی استاد ایک بڑا مسئلہ تھے۔ اس وقت چونکہ نئے عہد نامے کا مکمل مجموعہ موجود نہیں تھا اس میں سے یا جس کے بارے میں ایماندار حوالہ دے پاتے، اس لیے بہت سی کلیسیائیں ان دو کا بعض جھوٹے استادوں کا شکار ہو گئی تھیں جو اپنے خیالات کی تعلیمات دیتے اور خود کو رہنما سمجھتے تھے۔ یوحنا رسول نے یہ خط کچھ اہم امور کی درستگی اور خصوصاً یسوع مسیح کی ذات کی درست شناخت کے حوالے سے قلم بند کیا تھا۔ چونکہ یوحنا کا یہ خط مسیح پر ایمان کی بنیادی باتوں کے بارے میں ہے، لہٰذا یہ خط اس کے قارئین کو اپنے ایمان پر دیانتداری سے غور و خوض کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب دینے میں ان کی مدد کرتا ہے کہ کیا ہم سچے ایماندار ہیں۔ یوحنا ان کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرنے کے وسیلہ سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ ان کی زندگی میں خدا کی موجودگی کا ثبوت ہے، لیکن اگر وہ ہر وقت اقرار اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا خود غرض ہیں اور ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تو در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کامل ہونا چاہیے۔ در حقیقت یوحنا رسول اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ ایمان کے عمل میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور ان کے لیے خدا سے معافی کا طلبگار ہونا بھی شامل ہے۔ دوسروں کے خلاف اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا
اور ان کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے خدا پر انحصار کرنا خدا کو جاننے کے عمل کا ایک اور اہم حصہ ہے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ گناہ کے تعلق سے اکثر پیش کیے جانے والے حوالہ جات میں سے ایک، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ پہلا یوحنا 2:16 آیت۔ اس حوالے میں یوحنا گناہ کے ان 3 پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے جو تمام صحائف میں سب سے پہلے اور سنگین آزمائشوں کی یاد دلاتے ہیں۔ حوالہ کی نافرمانی پہلا گناہ انہی 3 آزمائشوں میں ہوا کی ناکامی کا نتیجہ تھا۔ پیدائش 3:6 آیت میں ہم ان تینوں باتوں کو دیکھتے ہیں۔ جسم کی خواہش کھانے کے لیے اچھا ہے، آنکھوں کی خواہش آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور زندگی کی شیخی عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ عملی اطلاق۔ یوحنا کا پہلا خط محبت اور خوشی کا خط ہے۔ یہ دوسرے لوگوں اور یسوع مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت کی وضاحت کرتا ہے، وہ عارضی خوشی کے درمیانی جو وقتی اور ختم ہونے والی ہے، اور حقیقی خوشی کے درمیان فرق کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم اس حقیقی خوشی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کے لکھے ہوئے الفاظ کو اپنائیں اور اپنی روزمرہ زندگیوں پر ان کا اطلاق کریں، وہ حقیقی محبت، رفاقت اور خوشی جس کی ہم شدید خواہش کرتے ہیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ یوحنا رسول مسیح کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم سب یسوع مسیح کے ساتھ گہری اور شخصی رفاقت قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی گواہی موجود ہے جو یسوع کے ساتھ براہ راست اور ذاتی تعلق رکھتے تھے۔ انجیل کے مصنفین تاریخی حقانیت پر مبنی اپنی ٹھوس گواہی پیش کرتے ہیں۔ اس کا اطلاق اب ہماری زندگیوں پر کیسے ہوتا ہے؟ انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع خدا کے بیٹے کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا ہے تاکہ ہمارے ساتھ فضل، رحم، محبت اور قبولیت پر مبنی اتحاد قائم کرے۔ بہت دفعہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یسوع ہم سے بہت دور ہے، وہ ہماری روزمرہ کی جدوجہد، معاملات اور پریشانیوں کے بارے میں در حقیقت کچھ فکر نہیں کرتا۔ مگر یوحنا رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع زندگی کے سادہ اور آسان حصوں کے علاوہ مشکل اور پریشان کن حصوں میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ یوحنا اپنے ذاتی تجربات کی تصدیق اس گواہی کے ساتھ کرتا ہے کہ خدا انسان بنا اور ہمارے درمیان رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح ہمارے ساتھ رہنے کے لیے زمین پر آیا تھا، اور وہ اب بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جس طرح وہ اپنی زمینی زندگی کے دوران یوحنا کے ساتھ ساتھ رہا تھا، اسی طرح وہ ہر روز ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہمیں اس سچائی کا اپنی زندگیوں پر اطلاق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے جیسے یسوع ہر ایک دن کے ہر ایک لمحے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سچائی کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو مسیح ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مانند بنانے کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں پاکیزگی کا اضافہ کرے گا۔ آمین اور آمین۔ دوسرا یوحنا کی کتاب۔ کیا آپ دوسرا یوحنا کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ دوسرا یوحنا کی کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف یوحنا رسول کا دوسرا خط اپنے مصنف کا براہ راست ذکر نہیں کرتا۔ ابتدائی کلیسا کی روایت کے مطابق اس خط کا مصنف یوحنا رسول تھا۔ گزشتہ کئی برسوں سے مختلف طرح کی کئی آسرائیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کا یوحنا نامی ایک اور شاگرد اس خط کا مصنف ہو۔ تاہم تمام شواہد اسی یوحنا کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو خداوند یسوع کا پیارا شاگرد تھا، جس نے یوحنا کی انجیل بھی قلم بند کی تھی۔ سن تحریر۔ یوحنا رسول کا دوسرا خط بھی غالباً اسی دور یعنی 85 سے 95 بعد از مسیح میں لکھا گیا ہوگا جب یوحنا کا پہلا اور تیسرا خط قلم بند کیا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد۔ یوحنا کا دوسرا خط ایک فوری اور لازمی استدعا ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ اس کے قارئین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور کلام مقدس کی پیروی میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کے حکم کی تعمیل کے ذریعے خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح میں اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یوحنا کا دوسرا خط ان دھوکہ بازوں پر نظر رکھنے کے حوالے سے بھی ایک سخت نصیحت ہے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مسیح حقیقت میں جسمانی طور پر زندہ نہیں ہوا تھا۔ کلیدی آیات۔
دوسرا یوحنا 6 آیت، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں، یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے۔ دوسری کلیدی آیت دوسرا یوحنا 8 سے 9 آیات، اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محبت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ مختصر خلاصہ، یوحنا کا دوسرا خط ایک برگزیدہ بی اور اس کے فرزندوں سے مخاطب ہے، کیونکہ کلیسیا میں یہ عورت یا تو بہت زیادہ عزت دار خیال کی جاتی تھی یا پھر اس خاص ضابطہ اخلاق کی حامل تھی جس کے بارے میں کلیسیا اور اس کی جماعت کو بتایا گیا ہے۔ جن دنوں میں مسیحیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس وقت اکثر اس خفیہ انداز سے دوسروں کو سلام و آداب پیش کیا جانا عام تھا۔ یوحنا کا دوسرا خط بنیادی طور پر ایک ضروری انتباہ کے بارے میں ہے جس کا تعلق اس دھوکہ بازوں سے ہے جو مسیحیت کے اصل عقیدے کے مطابق تعلیم نہیں دے رہے تھے اور جو اس بات کے قائل تھے کہ یسوع حقیقتاً جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر زندہ ہوا تھا۔ یوحنا رسول اس حوالے سے بڑا بے چین ہے اور چاہتا ہے کہ سچے مسیحیوں کو ان جھوٹے استادوں سے واقف ہونا چاہیے اور ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط، یوحنا رسول محبت کو ایک جذبے یا احساس کے طور پر نہیں بلکہ خدا کے احکام کی پیروی کے عمل کے طور پر بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع مختلف احکامات، خصوصاً سب سے پہلے اور بڑے حکم خدا سے محبت رکھو، استثنا 6 باب 5 آیت، اور اس کی مانند دوسرے حکم ایک دوسرے سے محبت رکھو، متی 22 باب 37 سے 40 آیات، احبار 19 باب 18 آیت کی اہمیت کو بار بار بیان کرتا ہے۔ عملی اطلاق، یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس چیز، بات یا عقیدے کو جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کلام مقدس کی کسوٹی پر پرکھیں۔ اس چیز پر خاطر خواہ زور دیا جانا چاہیے کیونکہ شیطان کے اہم ہتھیاروں میں سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ ہے۔ ہمارے لیے کسی بھی ایسے نئے عقیدے سے متاثر ہونا بالکل آسان ہے جو بظاہر تو کلام مقدس کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتا ہو، لیکن جب اس کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو کلام مقدس سے بالکل غیر متفق ہو۔ جو کچھ بھی آپ کے سامنے آیا یا وقوع پذیر ہوا ہے وہ اگر کلام مقدس کے ساتھ واضح مطابقت نہیں رکھتا تو وہ جھوٹ ہے اور ہمارے اس کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آمین اور آمین۔ تیسرا یوحنا کی کتاب، کیا آپ تیسرا یوحنا کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ تیسرا یوحنا کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف یوحنا رسول کا تیسرا خط اپنے مصنف کا براہ راست ذکر نہیں کرتا۔ ابتدائی کلیسیا کی روایت کے مطابق اس خط کا مصنف یوحنا رسول تھا۔ گزشتہ کئی برسوں سے مختلف طرح کی قیاس آرائیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کا یوحنا نامی ایک اور شاگرد اس خط کا مصنف ہو، تاہم تمام شواہد اسی یوحنا کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو خداوند یسوع کا پیارا شاگرد تھا اور جس نے یوحنا کی انجیل بھی قلم بند کی تھی۔ سن تحریر، یوحنا رسول کا تیسرا خط بھی غالباً اسی دور یعنی 85 سے 95 بعد از مسیح میں لکھا گیا ہوگا جب یوحنا کا پہلا اور دوسرا خط قلم بند کیا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد، یوحنا اس تیسرے خط کو 3 مقاصد کے تحت لکھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے پیارے خدمتی ساتھی گیوس کی ان منادی کرنے والوں کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے تعریف اور حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے جو انجیل کے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے تھے۔ دوسرا وہ دتروفیس نامی ایک آمر رہنما کو خبردار کرتا ہے اور بالواسطہ طور پر اسی کے رویے کے حوالے سے تنبیہ اور مذمت کرتا ہے جس نے آسیا کے صوبے میں ایک کلیسیا پر قبضہ کیا ہوا تھا اور جس کا طرز عمل براہ راست طور پر ان تمام تر باتوں کی مخالفت کر رہا تھا
جن کے بارے میں رسول اپنے پیغام میں تعلیم دیتے تھے۔ تیسرے نمبر پر وہ دیمیتریوس کے کردار کو سراہتا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ سب کے لیے اچھی گواہی ثابت ہوا تھا۔ کلیدی آیات، تیسرا یوحنا چوتھا باب، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ تیسرا یوحنا 11 آیت، آئے پیارے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر، نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا۔ مختصر خلاصہ، اپنے معمول کے مطابق سچائی پر زور دیتے ہوئے یوحنا مسیح میں اپنے انتہائی پیارے گیوس کے نام لکھتا ہے۔ گیوس افسس کے شہر کی نواح میں ایک دولت مند اور نمایاں شخص ہے۔ یوحنا اپنے ان منادی کرنے والے ساتھیوں کے لیے گیوس کی فکر مندی اور مہمان نوازی کے لیے اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، جن کا مشن انجیل کو جگہ جگہ لے کر جانا تھا، اور یہ منادی کرنے والے کچھ مقامات سے تو واقف تھے، لیکن بہت سارے مقامات سے وہ ناواقف تھے۔ یوحنا گیوس نیک کام کرتے رہنے اور بدی سے کنارہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، جیسا کہ دیتروفیس کی مثال میں ہے۔ دیتروفیس نے آسیا کے ایک کلیسیا کی قیادت سنبھالی ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف یوحنا کے رسول ہونے کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ یوحنا کے خطوط کو وصول کرنے اور اس کی ہدایات کو ماننے سے بھی انکار کرتا تھا۔ وہ یوحنا کے خلاف بہت برے بہتان باندھتا اور ان اراکین کو کلیسیا سے نکال دیتا تھا جو یوحنا کے منادی کرنے والے ساتھیوں کے لیے مدد اور مہمان نوازی کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے خط کے اختتام سے پہلے یوحنا دیمیتریوس کی مثال کو بھی سراہتا ہے، جس کے بارے میں اس نے عمدہ باتیں سنی تھیں۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط، پرانے عہد نامے میں اجنبیوں کی مہمان نوازی کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اسرائیل میں مہمان نوازی کے عمل میں کسی اجنبی کو پیارے اور احسن طریقے سے گھر میں مدعو کرنا اور اسے کھانا، رہائش اور تحفظ دینا بھی شامل تھا۔ پیدائش 18 باب 2 سے 8 آیات، 19 باب 1 سے 8 آیات، ایوب 31 باب 16 سے 23 آیات اور 31 سے 32 آیات۔ اس کے علاوہ پرانے عہد نامے کی تعلیمات بنی اسرائیل کو ان اجنبی لوگوں کے طور پر پیش کرتی ہیں جو خدا کی مہمان نوازی پر انحصار کرتے تھے۔ 39 زبور 12 آیت، اور خدا جو مہربان ہے وہ انہیں مصر کی غلامی سے نجات دینے اور بیابان میں انہیں کھانا کھلانے اور لباس مہیا کرنے کے ذریعے سے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ خروج 16 باب استثنا 8 باب 2 سے 5 آیات۔ عملی اطلاق، ہمیشہ کی طرح یوحنا رسول اس خط میں بھی انجیل کی سچائی پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی مہمان نوازی، مدد اور حوصلہ افزائی کرنا مسیح یسوع کی تعلیمات کے کچھ بنیادی اصولوں میں سے ہیں، اور گیوس اس خدمت میں واقعی ایک بہترین مثال ہے۔ ہمیں کلیسیاؤں اور گھروں میں مدعو کرنے کے وسیلہ سے ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ انجیل کے خادمین ہماری طرف سے مدد اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں۔ آمین اور آمین۔